العجل العجل یا مولا یا صاحب مومنین سے نقل ہوئی ہے جس میں مولا کی حکومت کی مقبولیت کا ذکر ہے. میں اس کے چند جو ہیں وہ جملے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہدی کی تائید اپنے فرشتوں کے ذریعے کرے گا. مولا جب دنیا کے مد مقابل آئیں گے، ظالموں کے مد مقابل، تو اس میں فرشتے بھی آپ کی نصرت کریں گے. اس کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ ان فرشتوں کے ذریعے مولا کے ناصرین کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے بھی ان کی مدد کرے گا. اللہ نے بے پناہ نشانیاں بھی امام مہدی اور ان کے ناصروں کو دینی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ تمام اہل زمین پر جو ہے وہ غلبہ پیدا کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی اور رغبت سے یا مجبوراً امام مہدی کے پاس جمع ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ تو اپنی مرضی سے آئیں گے کہ ہمیں ایسا ہی امام چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں دل سے تو نہیں چاہتے لیکن مجبوراً پھر مولا کے پاس آئیں گے. جیسے کفار مکہ پر جب پیغمبر نے فتح کی، حاصل کی، تو وہ اب دل سے تو پیغمبر کو شروع میں پسند نہیں کر رہے تھے، مجبوراً آئے، لیکن بعد میں ان کی تربیت ہوگی. تو اس طرح امام مہدی کے پاس بھی لوگ اپنے رضا سے بھی آئیں گے، کچھ مجبوراً آئیں گے چونکہ چارہ ہی نہیں ہے. وہ جو ظالم تھے وہ تو ختم ہو گئے، فاسد حکومتیں ختم ہوگی. اب ان کے اندر فتور ہے، ذہن میں فساد ہے، لیکن ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے ظلم کرنے کا. یہ بھی آئیں گے لیکن مولا ان کی تربیت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اور نورانی دلائل سے بھر دیں گے کہ پھر فرماتے ہیں کہ پھر شہروں کے لوگ ایمان لائیں گے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں بچے گا کہ جہاں کے لوگ جو ہیں مہدی پر ایمان نہ لائیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی کافر بھی باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اور برے کام انجام نہ دے. یعنی دنیا میں پھر سب لوگ ایمان بھی لائیں گے اور برے کاموں سے بھی باز آ جائیں گے، صرف نیک کام کریں گے. اور دنیا میں اتنی نیکی ہوگی کہ حتیٰ کہ ان کی حکومت میں درندوں میں بھی صلح ہوگی. کہ مولا کی حکومت وہ دنیا کی واحد حکومت ہے جس میں درندوں میں بھی صلح ہوگی. اب میں یہاں معمولاً اس جگہ پہ میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ درندوں سے مراد لیتے ہیں یہی درندے، یہی جو جنگلوں میں رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی صلح ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درندے جو ہیں وہ گوشت نہیں کھائیں گے. مثلا شیر جو ہے وہ بکری کو نہیں کھائے گا. ہاں، آپس میں درندے نہیں لڑیں گے اور آپس میں لڑنے سے جو ایک دوسرے کی نسل کو ختم کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے. باقی تو وہ غذا کھائیں گے. بیشتر ہمارے جو ماہرین کہتے ہیں اس سے درندوں سے مراد خود انسانوں کے اندر درندہ مزاج لوگ بھی ہیں کہ جو امن اور صلح کی زندگی گزاریں گے. حالانکہ جن کی فطرت اور سرشت میں صلح نہیں ہے، حیوانیت ہے، ان کی حیوانیت بھی ختم ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اور لوگ آپس میں محبت سے رہیں گے. زمین اپنی برکتوں کو نکالے گی، آسمان اپنی خیر کو نازل کرے گا اور زمین کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جائیں گے. اور پھر پیغمبر یہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کے زمانے کو دیکھیں اور جو ان کی اطاعت کریں. خود ہمارے پیغمبر سے بھی یہ احادیث موجود ہیں کہ ہمارے مہدی کی زیارت کرنے والا خوش نصیب ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے قرار دے. یا مولا یا صاحب الزمان العجل العجل